اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھیں اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہترین نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کرے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں، وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ آل عمران کے 18ویں رکوع کی 2 آیات کی تلاوت میں نے کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں 2 رکوع سے بھی کہ جنگ احد کے بعد جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اس پر تبصرہ چل رہا ہے اور مومنوں کی ہمت جو ہے اس سلسلے میں بندھائی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر اس میں بتایا گیا کہ مومنوں نے کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے اس سلسلے میں دیا تھا۔ فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جو لوگوں نے بات مانی، جواب دیا اللہ کو اور رسول کو، اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے، ان کو زخم لگ چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے کہا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، تو جو لوگ بھلائی کر رہے ہیں ان میں سے اور اللہ سے ڈر رہے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو ہوا یہ کہ جنگ احد میں ہم نے بتایا کہ جب یہ مقابلہ ہوا اس کا، تو ہوا یہ کہ جو لوگ کمزوری دکھا چکے تھے اور اس سے نقصان ہو چکا تھا، اور کافر معلوم نہیں کیوں واپس لوٹ گئے، ان کے لیے کوئی موقع نہیں تھا لوٹنے کا، بلکہ ان کو تو ختم کرنا چاہیے تھا اس کو، لیکن انہوں نے ختم کیے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زیرک تھے، بہت ذہین تھے، سمجھتے تھے ساری چیزوں کو،
تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ لوٹ کر آ جائیں، وہ لوٹ کر آ جائیں۔ اور دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا اب لوگ زخمی ہیں، 70 صحابہ تو شہید ہو چکے تھے، زخمی تھے، اب اس میں سے کیسے نکلنا؟ لیکن جو جاں باز صحابہ تھے وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ 8 میل تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر گئے۔ ادھر ابو جہل کو بھی یہ خیال پیدا ہوا، ارے ہم نے آدھے میں جنگ چھوڑ کر آ گئے، ہم تو ان کو بھی ختم کر سکتے تھے، مدینہ کے لوگوں کو بھی ختم کر سکتے تھے، تو ہمیں جانا۔ مگر جیسے ان کو بھی خبر ہو گئی کہ یہ لوگ بھی واپس مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کو ایسا محسوس ہوا کوئی تازہ دم فوج لے کر پھر یہ آ رہے ہیں، تو اب بڑا نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں گے، اب اگلے سال بدر میں دیکھیں گے۔ جاتے وقت انہوں نے احد میں پکار کر بھی کہا تھا کہ اگلے سال ہمارا بدر میں مقابلہ ہوگا۔ حضور نے کہا کہ تم بھی ادھر سے جواب دو گے، ہاں اگلے سال ہم جو ہے تیار ہیں تمہارے ساتھ آنے کے لیے۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا تو 1 سال ہو گیا۔ اب 1 سال کے بعد جنگ بدر میں قحط پڑ گیا مکہ کے اندر۔ ابو جہل ویسی تیاری نہیں کر سکا، لیکن اس نے یہ سوچا کہ ایسی ہم بیٹھیں گے تو ہم بزدل قرار پائیں گے، تو اس نے اپنے کچھ جاسوس بھیج دیے مدینہ، اور وہاں جا کر انہوں نے یہ خبر اڑا دی کہ صاحب اس سے بھی زیادہ لشکر تیار کر لیا ہے۔ احد میں 3000 آئے تھے، اس سے زیادہ لشکر، اس سے زیادہ سامان لے کر وہ بدر کے میدان میں آ رہے ہیں تاکہ مسلمانوں پہ جو ہے روب بیٹھ جائے۔ اب اس کا اثر تو ہوا مدینہ میں، اور لوگ ابھی جہاد کے لیے اتنے تیار نہیں ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چلے نہ چلے میں اکیلا جانے والا ہوں، میں اکیلے جا کر جنگ بدر میں جو ہے لڑوں گا۔ لیکن اس کا پھر اثر پڑا پورے ماحول پہ، اور الحمدللہ 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چلنے کے لیے تیار ہو گئے اور وہ آگے بڑھے۔ تو اس پہ جو ہے نا تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ ادھر سے ابو جہل بھی 2000 کی فوج لے کر آیا تھا، لیکن وہ کچھ میل تک آ گیا، لیکن اس نے سمجھا کہ اس مرتبہ تو بہت مشکل ہوگی، جب اتنا سامان سر و سامان تھا ہمارے پاس، اب کم اس میں ہم جائیں گے تو اور زیادہ ہمارا مشکل ہوگا، دیکھتے ہیں اگلے سال کا ہم ان سے وعدہ کر لیں گے۔ تو وہ واپس چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن تک بدر میں ٹھہرے رہے، اور بدر میں کیا ہوا، ایک تاجر تجارت کا قافلہ آ گیا اور اس نے بہت سستے مال دینا شروع کیا، تو صحابہ نے وہ مال لیتے تھے، پھر بیچتے تھے، پھر لیتے تھے، تو کافی فائدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ ایک تو جنگ بھی نہیں ہوئی اور مال بھی کما کر جو ہے نا صحابہ کرام وہاں سے لوٹے۔ اس پہ تبصرہ ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، جب لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے جو ہے لوگ جمع ہو گئے ہیں تو تم ان سے ڈرو، بہت بڑی فوج ہے اس سے تم ڈرو، تو فزادهم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ یہ تو موقع ہے، دیکھیے اللہ سے تعلق کا مسئلہ ہے انسان کے۔ اسلام کیا ہے، اللہ سے انسان کتنا جڑا ہوا ہے، اس کے لیے کتنا فنا ہوتا ہے۔ اللہ کو تو میرے دل کا حال بھی معلوم ہے، آپ کے دل کے حال بھی معلوم، ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، دین کا کام کیوں کر رہے ہیں، ہر ایک آدمی کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، اور اسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہونے والا ہے۔ اور جس کے ساتھ خدا ہو اس کو ساری دنیا کیا بگاڑ سکتی ہے اس کے ساتھ؟ تو خدا سے انسان کا تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے، تو کوئی بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب مجھے بتائیے، جو اللہ کا ساتھی ہو گیا، اللہ جس کے سپورٹ میں ہے، اس کو کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو ان کا ایمان بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت کے لیے تو اللہ نے ہم سے کہا ہے، ہم بالکل ٹکر لیں گے ایسے میں، اگر ہم شہید بھی ہوں گے تو کہاں ہیں، اللہ کے پاس ہی جانے والے ہیں، تو ہم بالکل ڈرنے والے نہیں۔ ان کا ایمان بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی ہمارا بہترین وکیل ہے، کارساز ہے، کام بنانے والا۔ یہ وکیل کیا کرتا ہے؟ ہمارے طرف سے عدالت میں، یہاں بھی وکیل اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی لفظ ہے یہ، کہ ہماری پیروی کرتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھتے ہیں لیکن ہمارا کیس ہمارا وکیل سب سے زیادہ اچھی طریقے سے رکھتا ہے، اصولوں کی بنیاد پہ رکھتا ہے، تو اللہ ہی وکیل ہے ہمارا، اللہ ہی ہمارا کام بنانے والا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ پہ ہم نے بھروسہ کر لیا، اسی سے توکل بھی ہے کہ ہم نے اللہ پہ توکل کر دیا، اللہ پہ ہم نے جو ہے بھروسہ کیا۔ فَانْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اور وہ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ اور اس کے فضل کی طرف سے، اور انہیں جو ہے نا برائی ذرا بھی چھو نہ سکی۔ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ کی خوشی کی پیروی کی۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو لوگوں نے ڈرایا تو ڈرے نہیں، بدر میں چلے گئے، اور پھر وہاں کیا ہوا، وہ پلٹے تو اللہ کی نعمت کے ساتھ پلٹے، اس کے فضل کے ساتھ پلٹے،
ان کو کوئی برائی بھی نہیں پہنچی اور انہوں نے اللہ کے رضامندی کی پیروی کی، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈرا رہا تھا۔ مطلب شیطان جن اور انس دونوں میں سے ہوتے ہیں۔ یہ جو جاسوس گئے تھے وہ شیطان کے دوست تھے، اور جو لوگ ڈرا رہے تھے کمزور ایمان والے بن کر جو مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے وہ بھی شیطان کے دوست تھے، تو وہ مل کے تم کو ڈرا رہے تھے۔ تو شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے تم کو ڈرا رہا تھا۔ فلا تخافوہم وخافونی، تو تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بندوں سے کیا ڈرتے ہیں؟ فوج سے کیا ڈرتے ہیں آپ؟ پولیس سے کیا ڈرتے ہیں؟ ہے نا، سامنے کوئی لشکر آ گیا اس سے کیا ڈرتے ہیں؟ ڈرنا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ان کا خوف مت رکھو، بلکہ وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، تم سچ اللہ پہ یقین رکھتے ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہو، تو تمہیں مجھ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں غمگین نہ کرے یہ کافروں کی بھاگ دوڑ جو وہ اسلام کو مٹانے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے مقابلے میں سازشیں رچ رہے ہیں، اور جو کوئی اللہ کے دین کو مان رہا ہے اس کو تکلیفوں میں جو ہے مبتلا کر رہے ہیں، تو تم اس پہ غم مت کرو۔ اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کی پلاننگ ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، اور یہ قرآن سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بتا دیا ہے۔ تو غالب کون ہونے والے ہیں؟ اللہ، اس کا لشکر ہونے والا ہے۔ وہ لوگ ہونے والے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے، اگر تم واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کیا چیز مانگ رہے ہو تمہیں؟ دنیا متاع، دنیا کی حکومتیں، دنیا کا مال، دنیا کے لوگ، دنیا کے رشتہ دار، کیا چاہتے ہو تم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو لوح قلم تمہارے ہاتھ میں دینے کے لیے، یعنی تقدیر جس سے لکھتے ہیں وہی قلم تمہارے ہاتھ میں تھمانے کے لیے، لکھ لو، دنیا آخرت کے فیصلے لکھ لو، لیکن ایمانداری کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، ان کی وفا کرو۔ تو بتائیں کہ یہ لوگ تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حدا فی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہ ارادہ ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ یہ کافر جو تمہارے خلاف، حضور کے خلاف، نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ قرآن ہی نہ پڑھا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ نہیں فیصلے اللہ کے احکام کے مطابق نہ ہو، ہمارے احکام کے مطابق ہو۔ یہ جو بھی ہوں گے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو چاہے غیر مسلموں سے، جو بھی یہ چاہیں گے کہیں کے بھی حکمراں ہوں یا بڑے لوگ ہوں، تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دین کی مخالفت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ دین نہیں پھیلے، دین رک جائے، تو ایسا جو بھی کرے گا ان کو لیے جائے عذاب عظیم ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خرید لیا، ایمان لینا چاہیے تھا مگر انہوں نے نافرمانی کو خریدا اپنے لیے، تو کیا ہوگا؟ لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کو ذرا بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، یعنی اللہ کے دین کو، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پہلے بڑا عذاب، عظیم، علیم یعنی دردناک عذاب ان کے لیے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور کافر ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ جو مہلت میں نے ان کے لیے دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ نہ سمجھیں میں جو مہلت دے رہا ہوں آج راج کر رہے ہیں، معلوم ہو رہا ہے کہ جو کافر ہیں، جو مسجد توڑ رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں، ان کے تو مزے ہو رہے ہیں، ہمارے دل میں بھی خیال ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کی مہلت ہے، وہ دی جا رہی ہے۔ اب اللہ نے بتایا مہلت کیوں دے رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اس کے سوا کچھ نہیں کہ میری مہلت اس لیے ہے کہ وہ گناہ زیادہ سے زیادہ سمیٹیں تاکہ اچھی سزا ملے، ان کا جرم زیادہ ہوگا سزا زیادہ ملے گی، ہے نا۔ کافروں کے لیے بھی الگ الگ ہے،
جو کٹر کافر ہے اس کو زیادہ سزا ہے، جو کم کافر ہے تمہارا تعاون کر رہا ہے اس کے لیے کم سزا ہے۔ اس لیے بتاتے ہیں، کچھ جگہ روایت یہ آئی ہے، ابو طالب، حضرت ابو طالب جنہیں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک مدد کی، لیکن کفر پہ انتقال فرمایا، ایمان نہیں لائے آخر تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا مانگوں گا، ابھی کلمہ پڑھ لو آپ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کا جو دین تھا میرا پہلے کے لوگوں کا، اسی پہ میں انتقال فرماتا ہوں۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو سب سے کم عذاب ہونے والا ہے آخر، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ایمان نہیں تھا۔ تو ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا سر کھولے گا، یہ کم سے کم عذاب ہے۔ اب جو ہے فرعون کو تو کیسا ہوگا عذاب، نمرود کو کیسا ہوگا، بڑے بڑے لیڈر جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ بڑھائیں وہ اور زیادہ مخالفت کریں۔ ادھر مومنوں کو اجر ملے گا، مومنوں کو زخم ملا تو کیا ہوگا، ثواب ملے گا۔ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی، اذیت پہنچے گی تو کیا ہوگا، ثواب میں بڑھوتری ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمان تکلیف اٹھا رہے ہیں اللہ ان کا بدلہ ان کو نہیں دے رہا، بہت بدلہ دینے والا ہے۔ مگر کافروں کا کیا ہونے والا ہے، جو کفر کر رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں اور مخالفے پہ آ رہے ہیں تو ان کے گناہ بڑھیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور انہیں مہین یا ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا، جہاں وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جائیں گے، ایسا عذاب اللہ تبارک تعالیٰ انہیں دے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اور اللہ ہرگز نہ چھوڑے گا مومنوں کو ان کے حال پر جس میں وہ ہیں، ایسا نہیں چھوڑے گا، اچھے بھی برے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، سب مل کے اسلام کا کام کر رہے ہیں، دنیا پرست بھی ہیں، اللہ کے واسطے سچی قربانیاں دینے والے بھی ہیں۔ تو جب تک ایسا مکس رہتا ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی نہیں دیتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ چھانٹ نہ لے خبیثوں کو طیب سے، مل کے نہیں رہ سکتے کبھی، تھوڑے دن تک ساتھ چل سکتے ہیں، ہمیشہ جو ہے نا سارے کے سارے پاک لوگ ہی ایک جگہ آنے والے ہیں۔ خراب لوگوں کی دل کی جو ہے نا وہ کلئی کھل جاتی ہے جب آزمائش آتی ہے، جنگ میں آزمائش آئی، آپ نے دیکھا کچھ لوگوں نے کمزوری دکھائی، کچھ لوگ تو لڑنے کو نہیں آئے، واضح ہو گیا کہ صاحب یہ نہیں آ رہے ہیں، اللہ کے دین کا کام پڑا ہوا ہے، اسی کی روٹی کھا رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی زیادہ عذر نہیں، مرمہانے بنا رہے ہیں، نہیں صاحب ہمارا ایسا ہے، اللہ کے دین کے نام پہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو، خراب لوگوں کو اچھے لوگوں سے ایسا چھانٹ کے الگ کر دینے والا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو غیر پہ مطلع نہیں کرتا، اوپر سے کوئی خط نہیں آنے والا ہے تمہارے پاس کہ تمہارے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کمزور ہیں، ان کے دل میں کھوٹ ہے، اور کسی کے بارے میں آ رہا ہے کہ نہیں صاحب ان کا دل پاک ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ دیکھیے جو اپنے دل کو پاک کرے گا، تطہیر قلب کرے گا، اللہ کا نور اس میں سمائے گا، اللہ اس میں آئے گا، اللہ کی مدد اور جو گندا کر رہے ہیں اپنے دل کو، اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس سے چڑھا رہے ہیں، دنیا پرستی پوری بھری ہوئی ہے، اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، عبادتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا دل گندا، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ آ بھی کیسا ہاتھ، اور اللہ کو نور سمائے گا بھی کیسے ویسے اندھیرے کے اندر اتنے گندے میں۔ ہم نہیں جاتے کہیں گندا ہے تو بولتے نہیں مت جاؤ صاحب، آپ بھی مت جاؤ بول کے روکتے، ہاتھ پکڑتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے گندے قلوب میں نہیں آ سکتا، پاک کرنا پڑتا ہے، اس کے واسطے تطہیر قلب کا ہونا، آپ کا تعلق اللہ سے، آپ کا دل پکارے اللہ 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 کرے، ذکر ٹک ٹکی۔ مولانا فاروق خان صاحب جنہوں نے ہندی میں ترجمہ کیا ہے، احادیث کے کئی نمونے لکھے، جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں چل رہا ہے نا آپ کی دل کی ٹک ٹکی تو زندہ ہے نا، مطلب زندہ ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ یہ دھڑکنے والا دل، خدا کو پکار رہا ہے کیا، وہ اس کی حمد و ثنا کرتا ہے کیا، اس کی شکر ادا کرتا ہے کیا، اس کے احکام پہ لبیک کہتا ہے کیا، تو تمہارا دل جو ہے وہ زندہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لیکن ایسا غیب پہ کہ کس کا دل کیسا ہے یہ ہے، ہم جو ہے نا آپ کو مطلع نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ پھر رسول کیوں بتاتا ہے؟ اس کو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ اب ہم کو ڈائریکٹ نہیں معلوم، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو دیکھا ہے، جبرائیل علیہ السلام سے بات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام بعد میں کسی سے آ کے بات نہیں کرتے تھے، کسی صحابہ سے بھی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے حضرت عائشہ وغیرہ کو کہنا ہے، کہتے تھے جبرائیل تم کو سلام کہہ رہے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھ پاتی تھیں کبھی ہماری ماں حضرت عائشہ۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے غیب پہ ہیں. فرشتوں کو بھی رسول کہتے ہیں کہ ان کے پاس پوری وحی آتی ہے, جبرائیل علیہ السلام وحی کو لے کر اترتے ہیں, بڑے امانت دار ہیں جس کا ذکر ہوا. انہ لقول الکریم, کہ وہ رسول کریم کا جو ہے نا قول ہے, بہت زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے چن لیتا ہے رسولوں میں سے. فآمنوا باللہ رسولہ, اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم ایمان رکھو, بھروسہ رکھو جو اللہ کہہ رہا ہے اس پہ, جو رسول کہہ رہا ہے یہی بات صحیح ہے. تم تحقیق کر لو ایک بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی ہیں کہ نہیں ہے, یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے, اللہ ہے کہ نہیں, ایک بار پکا کر لو. لیکن ایک بار ایمان لا لیے تو اب یہ اللہ کی کتاب ہے نا صاحب, فرمان ہے, یہ الفاظ نہیں ہے, یہ کچھ عربی میں لکھا ہوا نہیں ہے ایسے کسی نے لکھ دیا ہے, یہ کائنات کے مالک کی طرف سے اترا ہوا ہے پیغام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا, ہمارا سب کا ایمان ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو جو ہے نا اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں. تو جان سے چاہنے کا مطلب ہے اس کو پڑھنا, سمجھنا, اس پہ عمل کرنا. اب سب مل کے کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے اس پہ. آج کیا حالت ہو رہی ہے ہماری, سب بول رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, لیکن کیا واقعی ہم قرآن کو وقت دے رہے ہیں؟ ایک صاحب سے کل ملاقات ہوئی, بولے نہیں بہت نوکری رہتی, اتنے کام رہتے, وقت کہاں ہے. میں نے جس نے تم کو ویریے سے پیدا کرا, اتنی ساری نعمتیں, اس کے واسطے آدھا گھنٹہ بھی نہیں اس کی کتاب کے لیے آپ کے پاس. پھر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پہ برسے, تو کیسا ہو سکتا ہے یہ؟ تو آپ اللہ کو یاد کیجئے, آپ اللہ کی طرف تھوڑا بھی بڑھتے ہیں, ایک ہاتھ بڑھتے ہیں تو اللہ 10 ہاتھ بڑھتا ہے. آپ چلتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں, اللہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتا ہے. تو آپ کا تعلق اس کے ساتھ جو ہونا چاہیے, تو تمہارا کام ہے کہ تم ایمان رکھو اللہ پہ اور اس کے رسول پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور اگر تم ایمان لاؤ گے, بھروسہ کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے اور ان باتوں سے بچو گے. تقوی میں بچنے کے معنی بھی ہیں, گناہوں سے بچنے کے معنی, اور اللہ سے ڈرنے کے معنی بھی ہیں, ہے نا, اللہ سے قرب حاصل کرنے کے معاملے میں بھی ہے. تو اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ کا قرب حاصل کرو, گناہوں سے بچو, فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, تو تمہارے لیے بہت بڑا بدلہ ہے, بہت اجر عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرًا لَهُمْ. اب بتایا کہ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے, خاص طور پہ دولت سے بھی نوازا ہے, تو ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ اپنے آپ کو لگائیں, اپنے مال کو لگائیں. تو جب یہ کام کریں گے تو جو کچھ اس نے فضل دیا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرًا لَهُمْ, کہ وہ لوگ جو بخیلی کر رہے ہیں, کنجوسی کر رہے ہیں, جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے, تو وہ کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے, ہم کتنی چال بازی کر رہے اور کیسا پیسہ اپنا بچا کے رکھ دے رہے, تو یہ بات اس میں صحیح نہیں ہے. بل ہوا شر لہم, وہ ان کے لیے شر ہے. اللہ کے پاس جو پہنچا ہمارا وہی ہے. اب مال کیا ہوتا ہے, دیکھیے وقت کے مطلب میں آتا ہے. ایک آدمی نوکری کر رہا ہے تو اس کے وقت کے بدلے میں اس کو پیسے مل رہے ہیں. اب وہ پورا وقت اللہ کی راہ میں لگا دیا, تو کیا لگا دیا اس نے؟ اپنا لگایا. ایک آدمی دن رات تجارت کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے؟ کہ پھر اس کو پیسے ملے. وہی وقت اللہ کے دین کے لیے ایک آدمی لگا رہا ہے, تو وہ اپنا پورا پیسہ چھوڑ کے اللہ کو دے رہا ہے نا. وہ اللہ سے, اب آج اس کو کون دے گا تنخواہ؟ تو اللہ دے گا, اللہ بچائے گا. تو اس میں کوئی بخیلی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں اگر وقت دینا ہے, ہم کو کام کرنا ہے, اور ہم بولے نہیں ہمارا صبح کا اتنی ڈیوٹی ہے, بچے ہوئے وقت میں میں جو اللہ کے دین کو قائم کروں گا, تو یہ بڑی کمزوری ہے, کمزوری کی بات ہے. اب اللہ کیا مدد کرے گا؟ پورا دن تو اچھی صلاحیت تو آپ نے لگا دی دنیا کے لیے, اب بچے ہوئے وقت میں اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے, کافر سب سے مقابلہ کرنا ہے. تو یہ چاہے اس کا مال ہو چاہے اس کا وقت ہو, یہ اللہ کی راہ میں لگنا چاہیے, خاص طور پہ مال. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تو جو کچھ وہ بخیلی کر کے رکھ رہا ہے وہ قیامت کے دن توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا, توق بنایا جائے گا اس کا, اور وہ گلے میں ڈالا, کہا جائے گا یہ ہے تیرا مال جس کو تو چاہتا تھا, تو اللہ کی راہ میں نہیں لگانا چاہ رہا تھا, ہے نا, حلال سے نہیں کمانا چاہ رہا تھا, اور اس کو اللہ کے پاس سیف نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اور خاص طور پہ فرض زکوٰۃ کے لیے زیادہ ہے یہ کہ جو زکوٰۃ ہے, لوگ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے اپنی, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. زکوٰۃ بھی دینا چاہیے, نفائل خرچ بھی جو ہے ان کو اس کے سلسلے میں کرنا چاہیے, اپنا تن من دھن اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو میراث کس کو کہتے ہیں؟
جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے بچے ہوئے مال کو میراث کہتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگ یہ سب مر جاتے ایک کے بعد ایک, پھر وہ میراث کس کی ہو جاتی؟ چاہے زمین کی ہو آسمان کی ہو, آخرکار میراث کس کی ہے؟ وہ آج بھی میراث کس کی ہے؟ اللہ کی ہے, اور آخرت میں بھی اللہ کی رہنے والی. ہر وقت یہ میراث اللہ ہی کی ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ زمین اور آسمان کی جو میراث ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے اعمال سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ کو سب معلوم ہے کون کس نیت سے کر رہا ہے, کس کی جد و جہد کیا ہے. تو میرے عمل کا بدلہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے, اور آپ کے عمل کا بدلہ مجھے ملنے والا نہیں ہے. ہر ایک کا بدلہ ہے, ہر ایک کو اپنا حساب قیامت میں ٹھہر کر دینا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا کیا. اللہ نے مجھے یہ جسم دیا, یہ صلاحیتیں دیں, اور سوچنے سمجھنے کی طاقتیں دیں, وقت دیا ہے نا, خاندان دیا, تو یہ سب اللہ کی راہ میں لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ تو یہ میرے سوچنے کی بات بھی ہے, آپ کے سوچنے کی بات. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہیں. الرحمن الرحیم, بہت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین, اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھا راستہ بتا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب, جن پر تیرا غضب نہیں ہوا. ولا الضالین, اور نہ جو گمراہ ہوئے. اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھا راستہ بتا. صراط الذین انعمت علیہم, جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب, جن پر تیرا غضب نہیں ہوا. ولا الضالین, اور نہ وہ گمراہ ہوئے. آمین. ایسا ہی ہو, یا اللہ قبول فرمائے. دونوں بھی مانے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے, سمجھنے, اپنے آپ پہ نافذ کرنے, دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.